بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 508 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی دو آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 57، 58، 57 and 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، تم نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا ہنسی، ولعبا اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے کہ اوتوا الکتاب وہ دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اولیاء اور کافروں کو اپنا دوست، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ اور جب تم پکارتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، اتخذوها وہ اسے بنا لیتے ہیں، ہزوا ولعبا ہنسی اور کھیل، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں، لا يعقلون جو عقل نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ ان دو آیتوں میں چار باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو اپنا یار و مددگار نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ دوسری بات، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تیسری بات، جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ چوتھی بات، یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین، دین اسلام قابل احترام مذہب ہے جو اپنے اندر صداقت اور حقانیت رکھتا ہے۔ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اس دین کا احترام کرے، اس کی قدر و منزلت کرے اور اس کو دل و جان سے تسلیم کرے۔ اس دین کی حقانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس دین کو حق تسلیم کرتا ہے وہ اس کی توہین و تحقیر کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی مسلمان کے سامنے کوئی شخص اس دین کو کھیل تماشا بنا رہا ہو تو اس مسلمان کی غیرت ایمانی اس قدر پختہ ہونا چاہیے کہ وہ اس سے اپنا تعلق توڑ لے، اس سے ہرگز دوستی نہ کرے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 70 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، پیغمبر آپ ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہیے، یعنی دور رہیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اپنے دین کو کھیل کود بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ قیامت کے دن ہم ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان کے علاوہ جو کافر ہیں ان کو بھی دوست نہ بناؤ اگر تم مومن ہو۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ ایسے یہودیوں اور کافروں سے دوستی نہ رکھی جائے جو دین کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندے ہو تو اللہ سے ڈرنے والے بھی بن جاؤ۔ آج بھی اس قسم کے حالات آ سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان مجالس میں ایسی بحث چھڑ جاتی ہے اور بحث و مباحثہ یا گفتگو کے درمیان دین کی تحقیر و توہین اور دین کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہونے لگتی ہیں۔ ایسے وقت ہمیں اپنے آپ کو ان بدبختوں کے ساتھ
ساتھ بیٹھنے سے بچا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ توہین و تحقیر کی ایک اور شکل بھی یہاں بتلائی گئی ہے کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس پکارنے کو ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ ان کی یہ حرکت اس سبب سے ہے کہ یہ بے وقوف ناسمجھ اور بے عقل ہے۔ کوئی سمجھدار انسان اللہ تعالیٰ کی پکار کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔